بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں کو مدعی ہوں گے، کفار کے چاہے مشرکین کے چاہے مسلمین نہیں۔ میرے لوگوں، اللہ کے نبی وقال الرسول، اللہ کے نبی تو ایک طرف کھڑے ہو جائیں گے اور اللہ جل شانہ سے فرمائیں گے یا ربی، اے میرے پروردگار، ان قومی، یہ میری قوم کے لوگ، میری قوم کے لوگ ہیں، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ قرآن جو تیرا کلام تھا، یہ تو بادشاہوں کے لاکھوں ڈائلاگ اور کلام پر اس کا ایک حرف بھاری ہے، اور گارنٹی تو وہی ہے کہ ایک حرف کوئی پڑھ لے تو اس کی دنیا آخرت بن جائے، 10 نیکیاں ہیں۔ تو اس قرآن کو عظمتوں والے، اور تو نے فرشتوں میں سے کس کو چنا تھا؟ دیکھیے قرآن کی عظمت، جبریل امین کو چنا تھا۔ انسانوں اور مخلوقات میں سب سے افضل کس کو دیا تھا تم نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کہاں تم نے نازل کیا تھا؟ مکے کی سرزمین سے کوئی افضل؟ یہ ام القریٰ، ساری بستیوں کی جڑ اور بنیاد، جہاں خانہ کعبہ اول بیت وضع للناس، میرے عزیزوں وہاں نازل ہوا۔ یہ اتنا اہتمام دنیا میں کسی کام کے لیے ہوا ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان 84 سال، اس کے چند لمحے 84 سال پر بھاری ہیں۔ مکمل اگر کوئی سجدے میں زندگی گزار دے، تلاوت قرآن میں زندگی گزار دے، ایسی رات میں اس کا نزول ہوا، رمضان کے افضل مہینے میں، اس میں بھی شب قدر میں۔ اور اس قرآن کو اللہ کے نبی فرمائیں گے کہ یہ امت میری، اب امت دعوت ہو یا اجابت ہو، لمبی بات ہے یہ، مولانا لوگ آپ کو کبھی سمجھائیں گے، کیا سمجھائیں گے، اس وقت سب ایک ہی ہیں، سب امت دعوت ہو یہ استجابت۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے رب العزت والجلال، یہ میری امت ہے جس نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ چھوڑنے میں ایک طرف تو انہوں نے کہا تھا قرآن کو جلاؤ، دوسری طرف کہا تھا کہ قرآن بہت دہشت گردی والی، آتنکواد پھیلانے والی کتاب ہے، یہ تو مسلمانوں کا مقدس کتاب ہے، یہ مسلمان ہی جانے اور مسلمان پہچانے۔ مسلمان ہیں کہ ان کو میں نے دیکھا ہے، ان کے ایمان کو ٹٹولا ہے، ان کی زندگی کو پرکھا ہے، ان کے گھریلو زندگی کو آزمایا ہے، ان کی عورتوں کو دیکھا ہے، ان کے سماجیات اور ماحولیات کو پرکھا ہے۔ میں نے تو یہی دیکھا ہے کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہودی تو لے آ رہے ہیں دنیا کے آخری کونے سے اپنے بھائی کو بسا رہے ہیں، بدترین قوم، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی غضب، کہیں بھی لعنت لے کر کے وہ بھٹکتی رہنے والی قوم ہے، اور اس کا کردار اتنا اونچا ہے کہ وہ دنیا میں ڈھونڈ رہے ہیں اپنے یہودی بھائی کو کہ لے کر کے ارض مقدس میں بچائیں، اور ہم اپنے محلے کی ان تنگ گلیوں میں بھی کسی مسلمان کو بسنے دینا نہیں چاہتے ہے، تو وہ کب اجڑ جائے، یا کب میری بد اخلاقیوں کی وجہ سے، میرے اپنے اکڑفوں کی وجہ سے، میرے کھا کر کے ڈکار کے چلنے کی وجہ سے، اس کو بھوکا رہ کر کے اس کی بھوک ستانے کی وجہ سے، یا اس کو شرماہٹ کی وجہ سے وہ یہاں سے کہتا ہے کہ اس محلے سے نکل کے چلے جائیں، تو مالداروں کا ہوگا، ہم غریبوں کا گزر نہیں ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ارض مقدس پر آپ کے علاقے بسا رہا ہے، اور ہم یہاں اپنے پڑوسی کو، بھائی کو نہیں برداشت کر رہے ہیں۔ تو کون ہے ان ھذا القرآن یہدی ہے وصاحب بالجنب؟ کون ہے وہ؟ سفر میں، حضر میں، پڑوس میں کوئی محفوظ نہیں ہے۔ تو یہ اس وقت مت پوچھئے مولانا لوگ آپ کو کیا فتویٰ دیں گے کہ یہ امت دعوت ہے یا اجابت ہے۔ یہ امت میں وہ جس نے جس حیثیت سے، جس انداز میں جہاں چھوڑا ہوگا، مسلم پرسنل اللہ جا رہی ہے نا، ختم ہو رہی ہے نا، تو کس نے چھوڑا ہے قرآن کو؟ تلک حدود اللہ، اللہ کی حدیں یہ ہیں، تم کہاں تلاش رہے ہو؟ آپ دیکھیے گاؤں گاؤں میں تو 24 اسٹیٹ میں کسی دن کوئی چین نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اپنے اخلاص کی کمی ہے، یا میں بنجر زمین میں قرآن جیسی اصلھا ثابتن جو کہیں اگر ہے موجود، تو اس کی شاخیں، اس کے پھل
آسمان میں پھیل کر کے ساری دنیا کو مٹھاس اور ان کو زندگی عطا کر رہے ہیں. تو کیا کر رہا ہوں؟ کیوں نہیں؟ کہاں چلے گئے ہیں لوگ؟ تو میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ قرآن کیا کرتا ہے؟ ہم نے اپنی بہن کا حق نہیں دیا، اماں کا حق نہیں دیا. تو یہ بتائیے کہ قرآن چھوڑنے والے ہوئے کہ اللہ کی حدوں کو توڑنے والے ہوئے؟ قرآن کے حد کو توڑنے والے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے سوچنے کی. اچھا، ہم میں سے اکثریت تو پڑھتی نہیں ہے، کہتی ہے کہ ہم تو بوڑھے ہو گئے، ماں باپ ہمارے بڑے عجیب تھے. کچھ بدبخت یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ بہت اچھے نہیں تھے، ورنہ مجھے بھی حافظ قرآن بنایا ہو، ورنہ مجھے مدرسے میں بھیجا ہو، ورنہ مجھے بھی ہمارے لیے ایک بسوا زمین نہیں خریدے ہوتے. واللہ میں اپنے ابا کی شکایت نہیں کرتا، لیکن ہم کو کاش کہ ایک مولوی صاحب کو 5,000 دے کر کے، ماہانہ 5,000 دے کر کے مجھے قرآن پڑھا دیا ہو. ترجمہ کہا کہ کاش کہ میرے ابا گھرچے بھیج دیا تھا کہ میں ڈاکٹر بنوں، انجینئر بنوں، لیکن کاش کہ میرے ابا نے ہم کو ڈاکٹر انجینئر نہ بنا کر کے تھوڑا سا کم پڑھایا ہوتا، لیکن اسی میں سے چند پیسے دلی نہ بھیج کے، کنوینٹ نہ بھیج کر کے، دنیا کے اور اسکولوں میں نہ بھیج کر کے ہم کو قرآن کا ترجمہ پڑھوا دیا. ہم نے 10 ترجمے پڑھے. یہ انسان اس وقت کہتا ہے، وہ کون انسان کہتا ہے؟ بے ایمان انسان کہتا ہے. باپ پر الزام دھرتا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ باپ بچ جائے گا. باپ کا فرض ہے بیٹے کو، اور وہ زمین پر جتنے گفٹ ہم لوگ دیتے ہیں نا، جتنا دنیا میں کسی بادشاہ نے بڑا سے بڑا گفٹ اپنے بیٹے کو دیا ہوگا، انعام دیا ہوگا، تحفہ لایا ہوگا، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اس باپ سے بڑا گفٹ کوئی نہیں دیا ہوگا. جو گاؤں کا مزدور ہے، اس کے پاس 1 روپیہ نہیں، شام کو آیا تو بچے بلک رہے ہیں بھوک سے، اور اس دن مزدوری بھی نہیں ملی، لیکن اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹے اللہ کے لیے صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، بیٹے صبر کرو، اللہ تعالیٰ روزی رساں ہے. ادب سکھایا کہ نہیں سکھایا جینے کا؟ کہا کہ بیٹا دیکھو، یہ نہیں کہ یہ بڑوں کے بیٹے ہیں تم کو مارتے ہیں، بلکہ دیکھو جھگڑا فساد محلے میں کسی سے بھی کبھی بھی ہونے نہ پائے. بیٹا یہ سب سے بدترین چیز ہے. بیٹا یہ گالی گلوچ تو کفر تک پہنچا دیتا ہے، فسق تک پہنچا دیتا ہے. یہ جھگڑا، یہ لڑائی جھگڑا، بیٹا ایسا مت کرنا. بیٹا بڑوں کا بہت خیال کرنا، چاہے جو کچھ ہو جائے، برکت جان لو کہ تمہاری زندگی میں اپنے بڑوں کی عزت کرنے کی وجہ سے ہے. اور تم پر رحم اللہ جل شانہ اسی وقت فرمائیں گے جب اپنے چھوٹوں پر مال میں ہو، جاہ میں ہو، عزت میں ہو، عمر میں ہو، کسی چیز میں تم سے اگر چھوٹے ہیں، علم میں چھوٹے ہیں، تو تم ان پر رحم کھانا، دھوس مت جمانا. بیٹے تو روئے زمین پر کسی بادشاہ نے بھی بادشاہت بھی عطا کی ہوگی دنیا کی، تو وہ گفٹ بڑا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا تحفہ اور ہدیہ اس مزدور کا ہے جس نے اپنے بیٹے کو دین اور ایمان کی بات سکھا دی، ادب سکھا دی. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ یہ قرآن ہے. قرآن چھوڑنے والوں کو بخشا نہیں جائے گا. اللہ کے نبی کھڑے ہو جائیں گے تو کسی نے اس میں پڑھنا ایمان نہیں لایا ہوگا، وہ تو بڑے ظالم ہیں. اور کچھ ایمان لے آئے اس کے اوپر لیکن اس کو پڑھا نہیں. قرآن ہماری کتاب ہے، جان لڑا دیں گے، اس قرآن کو کوئی جلا نہیں سکتا، اس قرآن کو کوئی مٹا نہیں سکتا. اس قرآن پاک کو جو ہدی للناس، ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا تھا، صرف مسلمانوں کی ٹھیکیداری نہیں تھی. تو جانتے ہیں کیا ہو؟ کہا کہ ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. یہ کیسے اس کو برا بھلا کہہ رہا ہے؟ وہ اپنی جان لڑاتا ہے لیکن قرآن کو پڑھا نہیں، اس نے پڑھتا نہیں. اس کے لیے 60 سال کی زندگی میں وقت نہیں ملا. ہاں پڑھ تو لیا، ایمان لے آیا، پڑھ لیا، لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. لوگوں تمہارے دلوں کو پسیجانے کے لیے، تمہارے دلوں کو ٹھنڈک بخشنے کے لیے
تمہارے ایمان کو تازگی بخشنے کے لیے، اور یہ دنیا جہان کے جتنی بلائیں اور مصیبتیں اور طوفانیں اٹھ رہی ہیں، اس کو خش و خاشاک کی طرح بہا دینے کے لیے، تمہارے دلوں کو پہاڑ اور چٹانوں سے زیادہ مضبوط کر دینے کے لیے، یہ ہارٹ اٹیک جو تم کو ہو رہے ہیں، رات کو جو نیند نہیں آ رہی ہے، ان سب چیزوں پر اللہ جل شانہ تمہارے دلوں کو ایسا اطمینان عطا فرما دیں گے کہ دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہوں کو وہ لذت قلب و راحت کبھی حاصل نہیں ہوئی ہوگی۔ یہ اس قرآن سے وَلَقَدْ لِلذِّكْرِ اور نصیحت میں دنیا چاہیے۔ ایک حارث محاسبی بہت بڑے بزرگ محدثین کے زمانے میں ہوا کرتے تھے، حدیث بھی بیان کرتے تھے، لیکن صوفی ٹائپ کے آدمی تھے، ایسے ویسے حدیث بیان کر دیتے تھے، قصے مجھ سے بہت کہتے تھے۔ تو امام ابو زرع رازی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھیوں میں تھے، کہیے اساتذہ کے درجے میں بھی آتے تھے، بڑے زوردار یہ لوگ تھے، بڑے بڑے قصے ہیں۔ تو کسی نے آ کے کہا کہ یہ حارث محاسبی کے قصے تو دیکھتا ہوں کہ ہم قرآن و حدیث پڑھانے والوں کو، بیان کرنے والوں کو، بہت پیچھے عوام اسی کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور ایسے ایسے خرافات اس کے پیچھے پھیل رہے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ عوام اس کے سامنے ایسا نہ ہو کہ ادھر ادھر ہو جائے۔ تو امام ابو زرع رازی سے کسی نے کہا، وہ بڑے زوردار محدث تھے، حدیث پر رکھنے کے بڑے ماہر تھے، اور یہ بخاری شریف کو جو اصح الکتب کا سرٹیفکیٹ دیا جانے والا تھا اور امت نے اجماع کیا، اس کو جانتے ہیں، اس میں ان کا بھی بڑا ہاتھ تھا، انہوں نے بھی دیکھا تھا۔ تو انہوں نے کہا من لم یکن لہ فی کتاب اللہ عبرۃ، جس کو عبرت و نصیحت، جس کا دل اس قرآن سے نہیں پسیجے، جس کا دل اس قرآن سے نہ دہلے، اور اسی میں وہ گویا کہ خلاصہ بیان کرنے دے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہا کہ اللہ نے اس کو ساری انسانیت کے لیے، اس زمین و آسمان کو قائم رکھنے کے لیے جس کی حفاظت فرمائی ہے اور اپنے ذمہ لیا ہے جس قرآن کا، اور اس قرآن کو لو انزلنا هذا القرآن على جبل، یہ تو پہاڑوں پر ہوتا تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس کا بھی دل پسیج جاتا، ان چٹانوں سے پانی بہ نکلتا، اور خاشعا متصدعا، ان کا دل پسیج جاتا۔ تو کہا کہ جس کو اس قرآن کریم سے من لم یکن لہ فی کتاب اللہ عبرہ، جس کو نصیحت اور جس کا ایمان درست نہ ہو سکے اس قرآن سے، فلیس لہ فی کتب الحارث المحاسبی عبرہ، تو حارث محاسبی کے قصے کہانیوں میں کوئی عبرت اس کو نہیں ہوگی، اور اسی سے عبرت پذیری سے اس کو حقیقت میں شاہراہ سنت اور شاہراہ ہدایت نہیں مل سکے گی۔ تو یہ قرآن کریم ہے۔ اور کیا کیا؟ مومن تو ہے لیکن قرآن پر ایمان لایا، قرآن کو پڑھا، لیکن اس قرآن کو سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کی، مولانا لوگوں کے حوالے کر کے رکھ دیا۔ نہیں لوگوں، ہر قرآن ہر ایک انسان سے مخاطب، ہر انسان کو وہ ایمان لے آنا ہے۔ توریت پر بھی ایمان لے آنی تو مسلمان نہیں ہوں گے، سمجھیں گے؟ نہیں سمجھیں؟ انجیل پر نہیں لائیں گے تو قرآن پر جو نہیں لائے گا وہ کیسے مسلمان ہوگا؟ تو ایمان لانا ہے، پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد اسے سمجھنا ہے، ایمان بنانا اس قرآن سے، اور اس پر پھر ایمان سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا ہے۔ یہی سب سے بڑی چیز ہے، عمل۔ اچھا، جو پڑھے گا نہیں وہ ایمان کیا لائے گا؟ جو پڑھے گا نہیں، جو عمل کیسے کرے گا؟ جو اس کا ترجمہ نہیں جانے گا وہ عمل کیسے کرے گا؟ یہ بہت ساری تھی۔ اس لیے قرآن کو چھوڑنے والے مدعالے میں جن کے خلاف اللہ کے نبی مدعی ہوں گے، بہت سے لوگ آ جائیں گے لپیٹے میں، بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ تو اس لیے آئیے ایک بات میں یہی کہہ دوں، کم سے کم ایک آیت تو ایک دن میں، ایک ہفتے میں پڑھا کریں نا، ایک دن جائیں نا مولوی صاحب کو۔ میں جو لوگ کہتا ہوں تو ہنستے ہیں، میں کہتا ہوں کہ مولوی صاحب کو بیوی سے کہیے کہ خوب اچھا پلاؤ پکاؤ آج، بریانی، اور جتنا پکا سکتی ہو سب اچھا اچھا پکاؤ، اور مولوی صاحب کو لے آئیں گے آج، اس لیے کہ آج مجھے قرآن کی ایک دو آیت تجوید قرات کے ساتھ اچھائی کے ساتھ سنا دیں گے، جیسے جبریل امین لے کر کے آئے۔ ہمارے اللہ کے نبی سے زیادہ پیاری زبان کسی کی نہیں تھی، کہتے تھے انا افصح العرب، مشہور ہے ان کے بارے میں، مشہور چیز ہے یہ، مشہور کہہ رہا ہوں میں پوری دنیا میں عربی زبان کو جاننے والا، پہچاننے والا، اس کو برتنے والا مجھ سے زیادہ کوئی عرب نہیں۔
बैद अन्नी मिन कुरैश, और एक बात और जान लो कि उससे भी बढ़ करके मैं हूँ। तो उनको जरूरत थी तजवीद पढ़ाने की, ये पढ़ाने की, कुरान पढ़ाने की, जिब्रील अमीन बैठ के पढ़ाएं। और मरने के वक्त हर साल तो उस उस्ताद से हम लोग मौलाना उस्ताद को पता नहीं कहाँ डाल दे रहे हैं। उस्ताद खाते आप थोड़ा सा कारी होकर के आए मक्का मदीना से, कारी होकर के आए देवबंद से, कारी होकर जामिया सल्फिया बनारस से, कारी होकर के आए अशरफिया से। अब यहाँ जो कारी साहब उनको कोई हैसियत ही नहीं आपको लोगों। उस्ताद उस्ताद होता है, समझा कि नहीं समझा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मखलूकात में सबसे अफजल हैं, हर साल एक मर्तबा दौर करते हैं, किसके? कुरान सुनाते हैं, सुनते हैं, किससे? जिब्रील अमीन से। और आखिरी साल जब जाना हुआ और ऐसा अफजल कोई नहीं, वो 2 मरतबा सुन रहे हैं। तो अब मैं अपनी बीवी से कहूं या आप अपनी बीवी से कहें, अपनी बच्ची से कहे कि ले आओ कारी साहब के लिए आज सबसे अच्छा कुरान, सबसे अच्छा खाना पकाओ और कारी साहब से आज हमको थोड़ा सा पढ़ना। समझ तो लोग हंस देते हैं। मैं कहता हूं हंसते क्यों भाई, ये हक है उनका। और इसी से उनको जितना भी करें, जितना भी ये करें, ये कम है लोगों। और अजमत आपके दिल में होनी चाहिए इस कुरान की, इसकी फजीलत की। और हम तो लोग तो इस वक्त मैं क्या बताऊं, यहाँ सुना है कि बहुत से मदरसे हैं, इसलिए यहाँ के लोगों को मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। जब से हमको पता चला कि यहाँ बहुत मदरसे हैं, लोग मदरसों से जुटे हुए हैं, लगे रहते हैं, माशाअल्लाह उलमा की कदर करते हैं, उलमा भी अवाम का बड़ा ख्याल रखते हैं, मुझे बेहद खुशी होती है। समझा कि नहीं समझा? इसलिए कि आप लोग अपनी ज़कात जो है वो मदरसा को दे देते। हर आदमी ज़कात निकालता हो तभी इतने ज़्यादा मदरसे चलते हैं। हमको बड़ा ताज्जुब होता है। और जिसको समझ में आए समझे, जिसको समझ में नहीं आए मेरी तकरीर जाके इधर उधर मत बयान करेगा, नहीं तो बड़ा मामला खराब हो जाए। बहुत से लोग नहीं समझते हैं, लेकिन मैं बताना आपके दिल में थोड़ा सा उतरना चाहता हूँ। मेरे दिल में बहुत दर्द है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बांटूं। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मदरसे चलाते हैं और सदका और खैरात अपना पूरा का पूरा दे देते हैं। लोगों जरा सोचिएगा, खैरुकुम सबसे अफजल कौन है? जो कुरान सीखते हैं, सिखाते हैं। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हारे मालों का मैल कुचैल ये तुम्हारी ज़कात है। यानी सबसे अफजल चीज की, सबसे बेहतर चीज की, सबसे बेहतर लोगों को, पढ़ने वाले को भी पढ़ाने वाले के लिए मदरसा वालों की आप खिदमत कर रहे हैं, एहसान जता रहे हैं। मौलाना साहब लाउड स्पीकर में जलसे में आके आप लोगों की तारीफ भी कर रहे हैं, किस चीज से? कुरान की खिदमत और मैल कुचैल से। सोचिए था हमारे बुजुर्ग में, मुझे नहीं समझ में आता है कि हिंदुस्तान के हमारे बुजुर्गों ने कहां से ये किया। मैं भी गला फाड़ फाड़ के कहता हूँ, ये जमीयत के मरकज़ी जमीयत 1906 में जो कायम हुई, ये जमीयत है अहले हदीस, और दिनों तक ये रहे, बड़ा काम किया उन्होंने, अब मिल के काम करते थे उस वक्त। ये अजीब है, हम लोग जब इधर उधर से आंधी बहती है तब एक दूसरे को पकड़ते हैं। समझा कि नहीं समझा? यानी हवाई जहाज में चढ़ते हैं, कश्ती में सवार होते हैं तो अल्लाह अल्लाह नहीं करते, अल्लाह इन बुलंदियों पर तू उड़ा रहा है, हैं? एक तो साइकिल से चलते हैं तो ठोकर खा जाते हैं, पैदल चलते हैं ठोकर खा जाते हैं, पांव टूट जा रहा है। समझा कि नहीं समझा? बुलंदियों से गिरेगा तो घर वालों को लाश मिलेगी, उस वक्त अल्लाह को नहीं याद करते। लेकिन जब जहाज में ऐसे होता है, हम एक मरतबा 2-3 मौलाना लोगों के साथ थे, मौलाना वो हत्थे, मैंने तो हत्थे पकड़े हवाई जहाज के, लेकिन वो देखा कि लब करके पूरे मुझे ताकत से पकड़ ली। और जब वो हज खोले खा रहा था तब तक वो पकड़ रहे थे। तो सिर्फ उस वक्त आप दिलों को मजबूत करके रखिए, अपने भाइयों से मिल करके रहिए। समझा कि नहीं समझा? हर वक्त बिल्कुल शीरो शक्कर रहिए, तब कुव्वत बनेगी। नहीं तो जब मार खाते हैं तो आते हैं। तो उस वक्त सब बहुत अंग्रेज मार रहा था तो बहुत सब भाई भाई बन करके थे, और नारा लगाया। आप ही लोगों ने तो नारा लगाया था, आके तो आप ही थे, यानी मुसलमान जिनको कहते हैं, सब भाई भाई बन गए थे। कोई ये नहीं, चंद लोग थोड़े मोड़े तो रहते ही हैं, लेकिन सब भाई भाई बन करके काम कर रहे थे। और
نعرہ دیا ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی، تب جا کے مصیبت ٹلی تھی. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو ہم لوگ جب یہ ہوتا ہے تب بھاگتے ہیں، تب ادھر ادھر جاتے ہیں، اور ورنہ بکھرے رہتے ہیں. اور اب تو کبھی کبھی لڑتے بھی ہیں، پتہ نہیں دنیا بھر کے فساد پھیلاتے ہیں. میرے عزیزوں، یہ جینے کے لچھن نہیں ہے. یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ نہیں، ہر وقت تمہارا دل اپنے بھائی کے لیے دھڑکتا رہنا چاہیے. تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ ہمارے یہ بزرگ جو تھے وہ ایک مدرسے ہی میں بیٹھ کر کے، بہت ہندوستان کا پرانا مدرسہ کا، جہاں یہ جمعیت اہل حدیث کی بنیاد پڑی 1906 میں، تو اس مدرسے میں، اور اس سے پہلے بھی ہوں گے مدرسے، تو ہم کو بڑا تعجب ہوتا تھا. یہ سوچتا تھا کہ ہمارے بزرگوں سے بڑھ کر کے عالم تو کوئی تھا نہیں، اتنا نیک تو کوئی تھا نہیں، اتنا تہجد گزار اور اتنا قرآن حدیث میں ڈوب کر کے سوچنے والے. تو ان کو یہ قرآن و حدیث کی خدمت کے لیے کیا یہ مال کا میل کچیل ہی سوجا تھا؟ یہاں ان کا دماغ کیا ہوا؟ مدرسہ بنایا تو ان کا دماغ آسمان میں تھا کہ کتنا یہ دور تک سوچنے والے تھے کہ اگر اپنے نسل کو آنے والی ایمان پر رکھنا چاہتے ہو تو لوگوں، مدرسوں سے مت الگ ہونا، مدرسے قائم کرو، مدرسوں کے لیے تم مرو مٹو. ملک کے صحیح سپاہی اگر بنانا چاہتے ہو جو سرحد پر ایمان نہ بیچ دے، گھسپیٹھی نہ کرا دے، تو ایمانداروں کو پیدا کرو. اور اہل ایمان حقیقت میں ہی پیدا ہوتے ہیں ہر میدان کے لیے، ایماندار یہاں سے. تو ایک طرف تو ان کے دماغ کی سوچ پر ہم کو بڑا لگا کہ ان سے زیادہ امت کے بے خواہ اور اتنا بہتر سوچنے والے کوئی نہیں کہ مدرسوں کو سوچا ہی نہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہی سوچتے سوچتے ایک اتنا عجیب سی چیز سوچ لی کہ زکوٰۃ خیرات سے خدمت کرو. تو قرآن کی خدمت سب سے بہتر طالب علم کی، اور سب سے بہتر اسٹوڈنٹ کی، اور سب سے بہتر استاد اور سکھانے والے کی، یہ میل کچیل سے، یہ مجھے نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا. لیکن ہاں، یہ گردش دورہ ہمیں لائی ہے کہاں. آج ہم نے جس طریقے سے اپنے آپ کو بھلا دیا ہے، اپنے ایمان کو مٹانے کے راستے پر لگا دیا ہے، اس وقت دعا نکلتی ہے کہ انہوں نے اگر یہ میل کچیل والا بھی زکوٰۃ و خیرات سے بھی ان مدارس کے قیام کی راہ نہیں دکھائی ہوتی، تو اس وقت ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو یہ زکوٰۃ خیرات بھی پورا نہیں نکال رہے ہیں. مدرسوں پر بوجھ سمجھتے ہیں، مدرسوں کو دے کر کے احسان سمجھتے ہیں. سمجھا آپ نے؟ تو یہ بتائیے اگر اصل مال پر چھوڑ دیا ہوتا تب کیا ہوتا؟ مولانا؟ تو وہ جانتے تھے کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا. اللہ کے نبی سب سے افضل، سب سے پہلا دین، سب سے افضل دین لے کر کے آئے تھے جو تمام انبیاء کرام، تمام اچھوں کا دین تھا، اور وہی اللہ کو محبوب تھا. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہی دین ایک ہے جس سے راضی ہوں، اس کے علاوہ لَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کبھی کوئی دین، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو کبھی بھی قبول ہی نہیں ہوگا دوسرا. تو اس دین کے لیے، اس دین کو قائم رکھنے کے لیے کیا ہے؟ یہ مدارس کا قیام بھی بہت ضروری تھا. ان مدارس کی قدر کیجئے، جانیے، اور اس کی روحانیت کو، جو اندر کے لوگ ہیں اس کی روحانیت کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں. مجھے آج تقریر نہیں کرنی تھی، لیکن یہ میں فضائل کچھ بیان کرنا چاہتا قرآن کریم کے سلسلے میں ساری انسانیت کے لیے. اس وقت ہم لوگ، آخری بات بھی میں کہہ دوں کہ قرآن کریم کے سلسلے میں اس کو حق بھی کہہ سکتے ہیں آپ، مدعی مدعلے کے حوالے سے میں نے کہا ہے. ایک چوتھا حق بھی ہے کہ اس پر عمل کرنا، اور عمل کرنے کے ساتھ اس پر غور و فکر کرنا. افلا یتدبرون القرآن، بڑا اس قرآن پر جنہوں نے غور و فکر کیا وہ آسمان میں جا رہے ہیں. اور ایک پانچواں حق بھی ہے، اور حقیقت میں آپ غور کریں گے کہ ہم نے ہی کمایا، ہم نے ہی کھایا تو کیا کھایا، ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں، اور تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو. ہاں، لیکن جب سب مل کر کے ہو تب نہ ہے. تو اس لیے اصلی چیز کی ایمان لانا، پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس پر غور و فکر کرنا، اور سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو
ساری انسانیت تک پہنچانا. وہ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تمہارا بیٹا ڈاکٹر ہو کر کے تمہاری لوٹیاں ڈبائے گا، ہل چلا کر کے تم کو کھلائے گا، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اس دنیا کی سربلندیاں اور آخرت کی ساری سرخرویاں تمہیں اسی قرآن کے ذریعے سے ہو کہ ان اللہ یرفع بہ اقواما ویضع بہ آخرین. ایک ایک فرد کی نہیں، ایک ایک جماعت کی نہیں، ایک ایک امت اور ملت کی سربلندی کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو یہی قرآن ہے، اور اس کو مٹی میں ملا کر کے پس کر دینے کا ہے. تو اسی قرآن کے چھوڑنے کی وجہ سے وہ معزز تھے زمانے میں، مسلمان ہو کر یعنی قرآن کو جانا تھا، پہچانا تھا، تو اسی پر اپنے آپ کو حوالے کر دیا، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. میرے عزیزوں، تو اس قرآن کو یہی نہیں کہ مدرسہ میں چند بچے ہیں ان تک پہنچانا ہے، یہ قرآن گھر گھر پہنچانا ہے، گھر گھر یہ کرنا ہے. قرآن کے خلاف آندیاں بڑھ رہی ہیں. ہماری یہ بھائی جو ہندوستان میں دنیا میں اگر یہ جان لیں کہ یہ قرآن ہمارے دنیا میں جتنی دولت ہے، جتنی چیزیں ہیں، اس میں سب سے زیادہ ہمارے لیے بے خاص سب سے اچھی چیز یہ ہے، تو وہ آپ کے گھر آ کر کے پڑھیں گے. صرف آپ نہیں، آپ کی بیوی نہیں جتن کرے گی مولانا صاحب کے لیے، سارے لوگ کریں گے. سمجھ رہے ہیں؟ سب لوگ کریں گے یہ. اور ورنہ قرآن کو ہم کو آپ کو دیکھ کر کے کیا کہیں گے کہ مسلمان ہیں ایسے، تو یہ قرآن کی تعلیم. اب صفائی ستھرائی کی دیکھیے نا، سب سے زیادہ جس کو آدھا ایمان، بات میں ختم کر رہا ہوں، جس کو آدھا ایمان کہا گیا ہے، النظافت نصف الایمان. یہاں تو حدیث میں آدھا ہے، میں کہتا ہوں کہ آدھا ہے، آدھا سوچنے والے کے لیے. صفائی ستھرائی جو ہے یہ آدھا ایمان ہے. اور اصلی صفائی کس کی ہے بھائی؟ اصلی کس کی ہے؟ نیچے کی بنیائن اگر بہت بدبو کر رہی ہو اور اوپر خوب زوردار شیروانی ہے تو کیا ہوگا؟ صفائی ہے. وہ بیماری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بیماری ہو جائے گی، بڑی خطرناک قسم کی بیماری ہوگی. تو اصلی صفائی، حقیقی صفائی وہ کیا ہے؟ اندر کی صفائی، یعنی روحانی صفائی. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے میں کہتا ہوں میرے بھائی ہیں، اللہ کے لیے ہیں، یہ زبان چل رہی ہے، یہ ہاتھ محبت کے بڑھ رہے ہیں، اسی طریقے سے اس سے زیادہ جذبات محبت کے بھائی کے لیے جو اپنے لیے چاہتے ہیں، اس کے لیے یہ دل کی صفائی. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ یہ صفائی بھی بہت ضروری ہے. تو گویا کہ یہ صفائی ہی حقیقت میں کل ایمان، ورنہ جنت میں کوئی نہیں جائے گا. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ روزہ رکھا، زکوٰۃ رکھی، یہ رکھا، وہ رکھا رہ جائے گا، سب رکھا رہ جائے گا، اور دل میں کینہ ہوگا تو جنت میں نہیں جا سکیں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اسی لیے اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا. تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، جس دن یہ جان لیں گے کہ یہ قرآن جنہوں نے مسلمانوں کی زندگی کو پلٹ دیا تھا، تو عمر ابن خطاب جو سوتی ہوئی تلوار صاحب قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے لیے جا رہے ہیں، راستے میں ایک مومن نے کہا پہلے گھر کی خبر لو. جب بہن کو دیکھا، فاطمہ کو، بہنوئی سعید کو، اور وہاں گئے تو بہنوئی کو آخر عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر خون کا بہنے لگا دھارا. یہ گلشن رسول ہیں، یہ طیور خوشنما جو اس چمنستان قرآن میں پل پڑ رہے ہیں، ان پر ابھی کوئی مصیبت نہیں آئی ہے، اور مصیبت آئے گی تو آپ کے سو جانے کی وجہ سے آئے گی. آپ ان کی حقیقتوں کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت آئے گی. وہاں تو ابھی قرآن کی آواز دور سے آئی تھی، تختیوں میں پتیوں میں لکھی ہوئی کو چھپا دیا تھا، تب بھی بھائی نے اس قدر مارا تھا، اس قدر کہ خون کا دھارا بہنے لگا. آپ نے دیکھا تھا کہ نہیں دیکھا؟ لیکن جب قرآن کی چند آیتیں سنی تو روئے زمین کا سب سے بڑا قرآن اور ایمان کو مٹانے والا، نبی کو ختم کرنے والا جو نکلا تھا، وہ قرآن پر زار و قطار رونے لگا، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ، وہ اللہ کی طرف آیا. سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ چاہتے ہیں آئیں، اسی لیے قرآن کو نازل کیا کہ سب آئیں، سب بھائی بھائی بن جائیں، سب ایک رہیں. یہ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں سلف کی زندگی میں. صاحب پورے قرآن کا مسئلہ یہی ہے. اور میں آخری بات آپ سے کہوں، دنیا میں یہ سعودی شاہ فیصل تھے نا بادشاہ، تو روبیہ جارودی، اب تو پورے ہندوستان میں اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں جانتے ہیں
उसने दुनिया के सबसे बड़े अमेरिका के डॉक्टर को, जिसने अपने सबसे, वो दुनिया के बड़े बड़े लोगों का इलाज करता था, ये भी बादशाह तक पहुंच गए थे इलाज कराने, बड़ा माहिर डॉक्टर था। और अपनी फीस क्या लेता था? फीस लेता था वो ये कि जब इलाज कर देता था, जब आप मरीज शफायाब हो जाता था, तो बड़ी मोहब्बत से कहता था कि रूए ज़मीन में एक किताब है जिसे कुरान कहते हैं, वो कुरान जब से आया है ज़मीन में फसाद फैला है, लोगों में दूरियां पैदा हुई हैं, ये कुरान की वजह से लोगों में बड़ा बंटवारा और तफरीक। तो लोग सुन लेते थे, चले जाते थे। जो मुसलमान है वो कहता था कि भाई ये भी गलतफहमी में है, ये क्या कहें, ये है वो है, आधा पढ़ा होगा वैसे पढ़ा होगा, कह के चले जाते। शाह फैसल एक मर्द मोमिन था, उसने कहा, जब इलाज करने के बाद उसने कहा तो कहा कि आपका हुक्म सर आंखों पर, और मैं आपके मिशन का साथ दे सकता हूं, लेकिन मेरी एक दरखास्त है, क्या आपने इस कुरान करीम को पढ़ा है? कहा कि बहुत पढ़ा है, बहुत देखा है, इसको देखने के बाद ही मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं। कहा कि आप तो अरबी एक लफ्ज नहीं बोल पा रहे हैं, और ये कुरान करीम तो अरबी जबान में नाजिल हुआ था, अल्लाह जल्ल शानो ने सबसे अफजल जबान कुरान करीम को अरबी जबान में नाजिल फरमाया था। कहा कि आप दुनिया का सबसे बड़ा झंडा लेकर के उठे हैं, इंसानियत को बचाने के लिए उठे हैं, तो आप थोड़ा सा इंसाफ कीजिए, थोड़ी सी जहमत कीजिए कि इस कुरान को जिस जबान में नाजिल हुआ है कम से कम उन लोगों से पढ़िए जो इस जबान को जानते हैं, या इस जबान को जान करके पढ़िए, तब इस झंडे को उठाइए, क्योंकि आपने जिम्मेदारी बड़ी ली है, झंडा बड़ा ऊंचा उठाया। तो उसके दिल को भाग गई बात, कहा कि बात तो मैंने बहुत बड़ी की है, लेकिन हकीकत यह है कि जो बुनियादें होनी चाहिए, आपसे दुश्मनी है, आपसे दोस्ती है, तो कुछ बुनियादें होती हैं। तो उसने अल्लामा तकीउद्दीन हिलाली रहमतुल्लाह अलैह, जो यही मुबारकपुर, देखिए अल्लाह ताला कैसे इज्जत देता है, मुबारकपुर की वो गलियां आज भी सड़ी हुई गलियां नजर आती हैं। वहीं साहिब तोहफा तोहफतुल अहवज़ी शरह तिरमिज़ी अल्लामा अब्दुर रहमान मुबारकपुरी से आकर के एक आदमी दुनिया के आखिरी छोर मगरिब अक्सा दारुल बैदा मर्राकुश से आकर के यहाँ पढ़ा, और पढ़ करके आया तो दुनिया का बड़ा अदीब कहलाया। अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह को, मौलाना अबुल हसन नज़ीर नदवा जो लखनऊ के थे, उनको बड़ा फख्र था, और दुनिया उनकी अरबी दानी को, उनके मकाम मर्तबे को पहचानती थी, वो उनके खास शागिर्दों में थे। और दुनिया में जिन जिन लोगों ने लोहा मनाया, मसूद आलम नदवी, ये सब उनके खास शागिर्द। नदवा पढ़ाया भी वहां पढ़ा, मुबारकपुर में यहाँ का पढ़ाया। मैं कह रहा था कि उन्हीं की सबसे पहले लिखी, और इस चीज़ को हम लोगों ने तर्जमा करके उसको फैलाया भी मदीने में जब पढ़ते। मैं कह रहा हूँ कि शाह फैसल का ये किस्सा रूबिया जारूदी से खुद उन्होंने जाके उससे मुर्सिस बुकाई से अमेरिका में जाके सुना, और कहा कि शाह फैसल ने जब ये बात कही तो मैंने अमेरिका यूनिवर्सिटी में जो सबसे अच्छा अरबी और अंग्रेजी का माहिर हो सकता था, उसको क्या था, वो इतना बड़ा आदमी था, और कहा कि उससे मैंने ताल्लुक कायम किया और कहा कि आप मुझे अरबी ज़बान सिखाइए, एक ज़बान को जानने वाला दूसरी ज़बान। इसलिए जो ये हाफिज जो है ना, और ये कुरान आलिम जो पढ़ रहे हैं, ज़ोरदार तरीके से ये अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो हो रहे हैं, समझा कि नहीं समझा? चाहे राष्ट्रपति भवन में हो और चाहे जहाँ बड़े से बड़ी जगह पर गए हैं, वो अपनी एक पहचान बना के रखते हैं। ये इतनी पाक चीज़ है, आप उससे मत भागिए, बरकतें ऐसे ख़त्म होंगी, इस रूए ज़मीन से सब कुछ चला जाएगा। ये कुरान नहीं रहा तो कुछ नहीं रहेगा। बहरहाल रूबिया जारूदी ने, मेरे ख्याल से उन्होंने लिखा कि 80 दर्स लिए, और दिल से लिया, ढंग से लिया। इसलिए मैं कहता हूँ एहसास को कि खूने जिगर जलाओ और अपनी हस्ती को मिटा करके तलबा के अंदर बिल्कुल डूब जाओ। देखो तलबा कैसे बड़े बड़े मुहद्दिसीन जो कल तक पैदा होते थे कैसे नहीं, आज तो बस रूटीन पूरी हो रही है उस्ताद की भी, और तलबा का हाल तो अल्लाह ही बेहतर जाने कि वो एहसास को क्या समझते हैं। वो रूहानियत ले आइए और वो रूह और जिस्म पैदा की। बहरहाल रूबिया जारूदी ने जब कुरान करीम को समझने की सलाहियत पैदा की और जब खुद कुरान करीम को पढ़ा तो उसने एजाजुल कुरान लिखा। कहा कि इससे ज्यादा मुआजिजा, इससे ज्यादा अल्लाह का फजल, इससे ज्यादा रहमत की कोई किताब रूए जमीन पर नहीं हो सकती। उसको दुनिया ने छाप दिया, समझ रहे हैं? तो ये कुरान है, इसको पहले मुसलमान समझें वरना बदनामी का सबब न बने इस कुरान की वजह से।
اس قرآن کو یہ بچے پڑھ رہے ہیں ان کے سر ڈال کر کے نہ ہٹ جائے، یہ چند بچوں سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ ہر بچہ پڑھے، ہر بچہ قرآن سے جڑے، ہر ماں باپ جڑے، ہر بیٹی جڑے، ہر بیٹا جڑے، اور وہ سمجھے کہ اللہ جل شانہ کے ہاں جائیں گے تو قبر میں پہلا سوال من ربک، اور یہاں قل هو اللہ الحمدللہ وہی پتہ نہیں ہے، وہ کہے گا ہا لا ادری، ہائے افسوس کہ میں تو پڑھا ہی نہیں۔ اس وقت کہیں گے ابا نہیں پڑھا ہے۔ 60 سال کے ایک سیکنڈ کا حساب ہوگا، اور روز ہر وقت غریب کو کھلا رہیں گے یا سجدے میں گرے ہوں گے تو وہ بھی جواب نہیں بن پائے گا، پہلے سوال میں فیل ہوں گے کہ ہم نے پڑھا ہی نہیں۔ پڑھنا بہت ضروری ہے، اس لیے قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیے، تھوڑا ہی صحیح سنیے، پڑھ نہیں سکے ہیں تو پڑھوا کے سنیے، سمجھا کہ نہیں سمجھا، اور نہیں سمجھ سکے ہیں تو کوئی سمجھے ہوئے آدمی سے سمجھیں، لیکن قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیے، اور جب قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں گے تو یہ مدارس قائم رہیں گے، پھلے پھولیں گے، اور اس پر جو بہت سی چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ نہیں مٹلائیں گی۔ آپ کے غیر مسلم بھائی بھی اس کے پاس وہاں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، وہ کہیں گے نہیں مدارس کو برقرار ہونا چاہیے۔ میں نے ایک مدرسہ قائم کیا تو سب سے پہلے ایک ہندو لڑکا 10 روپیہ ہل چلا رہا تھا، بھاگتا دوڑتا ہوا ہے، کہا کہ یہاں نماز ہوگی اور یہ کہ قرآن ہوگا، اور یہ کہتے گئے، اور پھر کہا کہ بھیا یہ قبول ہو، یہ ہم ہندو ہیں لے سکتے ہیں، قبول ہو جائے گا۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ آپ اپنے آپ کو بنائیے اللہ کے یہ اہل قرآن، یہ صاحب قرآن جو ہیں صرف آخرت میں نہیں یہ دنیا میں بھی بلند ہیں۔ صاحب قرآن بنیے، اس کی عظمتوں والا بنے، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ جل شانہ نے انا نحن نزلنا الذکر، اس قرآن کو جو نصیحت کی کتاب ہے ہم نے اتارا ہے، اس کی حفاظت ہم ہی فرمائیں۔ اس وقت بہت سے مولانا لوگ کہہ رہے ہیں، ہم لوگ بھی کہہ رہے ہیں، ہر گارجین کہہ رہا ہے اللہ نے اتارا، اللہ حفاظت کریں گے، اللہ کے اپنے کتاب کو ضائع کر دیں گے۔ یار عجیب انسان ہے، آپ سے سینوں میں محفوظ کرائیں گے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اس لیے مسلمان جہاں یہ کہتا ہے کہ 1 کروڑ ہم حفاظ کو کھڑا کر دیں گے اور کہیں بھی زیر زبر کا ایک نقطے کا کہیں بھی فرق نہیں ملے گا، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو یہ تو بات اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن دوسری بات بھی جاننی چاہیے کہ اللہ کے نبی کو جو جبریل امین پڑھاتے تھے وہ سلسلہ ہمارے قرہ حضرات چاہیں تو صاف گنا دیں گے۔ یہاں کہتے ہیں نا حفظ کی قرات ہے، حفظ کے بعد سے آج تک گنا دیں گے، 50 طریقے سے بتا دیں گے۔ کہا کہ ایک راستے سے نہیں، یہ جیسے آپ سورج کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کی شعاعیں ڈائریکٹ آ رہی ہیں اور میری آنکھیں ڈائریکٹ دیکھ رہی ہیں، اسی طریقے سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ بالکل ایک بھی کہیں ناگا نہیں ہے کہ کسی بیچ نے آ کے کوئی داخل کیا ہو۔ اور حدیث پاک کا بھی یہی مسئلہ ہے جو سند بیان کرتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے، یہ کیسے ہے؟ اس لیے کہ آپ اس کو پڑھتے اسی سے روئے زمین پر